की मेज़बानी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज पर्टिकुलर हम बात करेंगे, साथ ही साथ गुर्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो तो इनिशिएटिव ले ही रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़त गुर्बत से नीचे लोग हैं उन्हें एम्पावर किया जा सके, उन्हें ख़त गुर्बत से निकाला जा सके। इसमें जो सिविल सोसाइटी का किरदार है वो कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जिसकी मैंने बात की है ये अब कानून बन गया है। इसको लेकर इसका जो निफाज है वो भी हो गया है और इससे मुतालिक बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है ये जब निफाज हो जाएगा तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? आया पंजाब और KPK के जो इंतखाबात हैं वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके तहत जो 184(3) का जो मामला है उसके लिए कमेटी बनेगी, कमेटी फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी, फिर वो उसको नोटिस पर समाअत करेगा। तो ये एक लंबी और टेक्निकलिटी बहस है, लीगल बहस है, इस पर हम आज बात करेंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए और पाकिस्तानी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, इसी पर बात करने के लिए अखुवत के सरबरा डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब ये कहिएगा पाकिस्तान के अंदर हर गुजरते दिन के साथ गुर्बत बढ़ती ही चली जा रही है। जो इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 116 ममालिक का ये इंडेक्स है, पाकिस्तान 92वें नंबर पर है और हमारा कोड भी लकीली 92 है। लेकिन जो पावर्टी है पाकिस्तान के अंदर वो 35.7 हो गई है। इतनी ज़्यादा गुर्बत है, महंगाई 47% है। कैसे ये हैव्स और हैव्स नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो कम और मिनिमाइज हो सकता है? क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। देखें, ये जो फ़र्क गुर्बत और अमारत में कम करना, इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके टैक्सेशन का निज़ाम इतना अच्छा हो, यानी हुकूमत टैक्स ले रही हो और वो टैक्स हुकूमत के पास आएगा तो वो फिर उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी जब आप कहते हैं ना कि जी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ होगी तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगी और फिर उस वेल्थ से आप टैक्स लेंगे, टैक्स लेके आप महरूम तबकों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें देखना चाहिए, ये फर्द को देखना चाहिए रियासत से पहले कि क्या वो टैक्स देता है या नहीं देता। पाकिस्तान में अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोग टैक्स देते हैं तो 22 करोड़ लोगों में बहुत कम तादाद है। तो बुनियादी चीज़ यही है कि जब तक टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, कलेक्शन का निज़ाम बेहतर नहीं होगा और अदायगी की जिम्मेदारी अपना फ़र्ज समझते हुए हम नहीं करेंगे तो फिर ये गुर्बत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि चंद लोगों के हाथों में दौलत मुर्तकज़ होगी और वो तकसीम नहीं होगी। नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ टैक्सेशन का निज़ाम नहीं है, हम एक ऐसे दीन के फॉलोअर्स हैं, ऐसी रवायात के फॉलोअर्स हैं जिसमें हमें ये कहा गया है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कि लोग तुमसे पूछते हैं हम अल्लाह की राह में क्या दें, तो उनको बता दो कि जो ज़रूरत से ज़ायद है वो दे दो। तो टैक्सेशन के निज़ाम के अलावा भी हमारा एक इखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम अपने देने की जो ख्वाहिश है उसको और ज़्यादा बढ़ाएं आगे। तीसरी चीज़ यह है कि दौलत की इक्विटेबल तकसीम इस तरह से भी होती है कि जब हम विरासत में अपनी प्रॉपर्टीज़ को तकसीम करते हैं तो हम बच्चियों को हिस्सा क्यों नहीं देते, हम लड़कियों को इग्नोर क्यों करते हैं, हम बहनों को हिस्सा क्यों नहीं देते। देखिए बात यह है ना कि वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा मसला है। तो हम अपनी विरासत में, अपने जो ज़कात में, अपने फितराना में, अपने अतियात में, तो इस तरह के काम हम करें जो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो। यानी अगर कोई अमीर आदमी है तो वो अपना एक एंडोमेंट फंड, एक वक्फ फंड बनाए, वो स्कूल बनाए, वो अस्पताल बनाए, वो सड़क बनाए, वो पानी का कुआं खोदे, वो और काम करे। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने काम करें। तो ये दोनों जो सिविल सोसाइटी, फर्द और फिर हुकूमत और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी टैक्सेशन के निज़ाम को पूरी तरीके से, कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, उसकी कलेक्शन भी दुरुस्त होनी चाहिए, असेसमेंट भी दुरुस्त होनी चाहिए, उन पर एक्सटॉर्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे निज़ाम होंगे तो फिर आप ये गुर्बत के मसले का हल ढूंढ सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी में उन शोबाजात पर तरक्की देनी चाहिए जहां पर वेल्थ क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पर आप एग्रीकल्चर पर तवज्जो दें, आप IT के ऊपर तवज्जो दें, आप बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो दें। तो अब IT जो है, कहते हैं कि 25,000 बच्चे जो हैं अगर ये IT के शोबा से मुंसलिक हो जाए
آئی ٹی پہ جانے سے پہلے میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کا نظام تھا جس کے اوپر آپ نے بہت بڑی کامیابی لی اور مختلف دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈز بھی لیے، بلا سود بینکاری کا نظام. اچھا، اس بلا سود بینکاری کے نظام میں آف کورس آپ نے دولت کی تقسیم کے اوپر جو ہے وہ رائے بالکل قائم کی. میں دو آپ کے سامنے ایک ماڈل ڈسکس کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی بہت بڑی کاوش جو کہ یونیورسٹی کی شکل میں سامنے ہے، اور تیسری بڑی کاوش جو آپ آئی ٹی کے اندر کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اس سے حکومت وقت کیا کیا لرننگز اور آؤٹ کمز اور ٹیک اویز لے رہی ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. لیکن میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 75 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف نظام بنائے گئے. ایک ہے کہ ٹیکس نیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے سختی اپنائی جائے، اور وہ جو ہے وہ پچھلے دور حکومت میں، خان صاحب کے دور حکومت میں دیکھا گیا. شبر زیدی صاحب نے بڑی سختی کی اور جو ہے وہ 50,000 تک بھی جو ہے نا وہ دکھانا شروع کر دیے گئے. اور اس میں یہ چیزیں ریسرچ میں نکلی کہ اگر 40,000 پہ وہ آپ کو دینی پڑتی ہے نا. ہاں، تو 40 یعنی فار ایگزامپل آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹل 4.5 لاکھ بزنس ہے تو ان میں صرف 50,000 رجسٹرڈ تھے. اور بزنس مین اس وجہ سے پیسہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ بینک سے ہمیں جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کو اچھے سے قرضہ نہیں ملتا، چنانچہ ہمیں قرضہ ٹھیک سے نہیں دیتے تو ہم ٹیکس کیوں دیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اوپر حکومت وقت کے اوپر 75 سال سے کسی بھی دور سے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے ان کے پورے نظام کے اوپر کہ ہم ٹیکس کیوں دیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر ان کو آپ اویئرنیس دے دیں اور وہ ٹیکس دے دیں کہ یعنی پش کے بجائے پل سٹریٹجی اپنائی جائے، تو یہ کیسے طریقہ کار ہے؟ یعنی ان کو لیوریج دے دی جائے تو پھر وہ ٹیکسیشن کو روکتے ہیں. اور امریکہ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سختی نہ کی جائے ٹیکسیشن کے اندر تو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ٹیکس بچا کر ہی امیر ہوتے ہیں. اس پر آپ کیسے رائے دیں گے کہ کس طریقے سے وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہا کہ ٹیکس کیوں دیں. تو بھئی ٹیکس تو دینا ہے، یہ آپ کا فرض ہے. یہ ایک آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے آپ کا ریاست کے ساتھ؟ فرد کا اور معاشرے کا اور ریاست کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سکول بن جائیں، کالج بن جائیں، ہسپتال بن جائیں، سڑکیں بن جائیں اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے میں ٹیکس نہ دوں؟ ٹیکس دینا فرض ہے. یہ کہنا کہ حکومت ایسے کرے گی تو میں ٹیکس دوں گا، یہ غلط بات ہے. ہمیں پہلے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. یہ دیکھیں، نیور آسک واٹ یور نیشن از رائے یہ گیونگ. دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر یا پورے یورپ کے اندر ایک ویلفیئر کا نظام ہے. اس کے تحت جو ہے وہ یعنی ہیلتھ کے شعبے کے اندر آپ کو جو ہے وہ جو جاب لیس ہیں تو ان کی صورت کے اندر آپ کی ایجوکیشن کے اندر مختلف چیزوں کی سروسز دی جاتی ہیں اور بڑے آسانیاں دی جاتی ہیں اور پیسے بھی دیے جاتے ہیں کئی جگہوں کے اوپر، اور مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے اور آپ کی صحت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے ان ریٹرن ٹیکس کی صورت میں. تو پاکستان میں تو ایسا کوئی نظام نہیں. میرے سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ ٹیکس اسی لیے دینا چاہیے کہ آپ کو سہولیات ملے گی، اور وہ میری ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنی وطن سے محبت کا تقاضا ہے. میں حق مانگ رہا ہوں، فرض ادا نہیں کر رہا. جب تک میں اپنا فرض نہیں ادا کرتا اس وقت تک میں حق مانگنے کا مجھے کوئی میں نہیں مانگ سکتا حق. تو میں جب تک پیسے نہیں دوں گا کمانے کے بعد، یہ بات کہ جی پیسے درست استعمال نہیں ہو رہے، دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اس کے لیے ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس کے لیے ایک گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن میں نقطۂ آغاز تو یہی ہے کہ میں نے ٹیکس دینا ہے، میں نے فرض ادا کرنا ہے. بچپن سے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ فرائض اور حقوق کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں حقوق پہلے مانگے جاتے ہیں، فرائض بعد میں ادا کیے جاتے ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا کہ یورپ میں اگر اچھا نظام ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ والنٹیرلی اس کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ یہ سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہونی چاہیے، زبردستی لینا چاہیے یا لوگوں کو اعتماد کے بنا پہ لینا چاہیے. تو دونوں پالیسیز چلتی ہیں. میرے نزدیک جو ٹرسٹ ماڈل ہے نا، دیٹ از دی بیسٹ ماڈل. آپ لوگوں کو اختیار دیں، لوگوں کو امپاور کریں، لوگوں کی جو دیانت اور امانت پہ بھروسہ کریں. آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ جب تک لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو آپ خود ہی ٹیکس جمع کروائیں. کوارشن کی تو ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں نا، میں اخوت کی مثال دیتا ہوں. ہم نے 200 ارب روپوں کے قرضے دیے، ہم نے کوئی چیز کولیٹرل نہیں رکھا، کوئی چیز ہم نے گارنٹی نہیں لی، لیکن ہماری ریکوری 99.9% ہے الحمدللہ. بہت بڑی کیس سٹڈی ہے کہ آپ نے یعنی پارٹیسپینٹ آبزرور، یعنی نیوٹرل آبزرور بھی نہیں ہیں آپ پارٹیسپینٹ آبزرور ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ بلا سود قرضے دیے
اور آپ کو 99 پوائنٹ سمتھنگ آپ کو جو ہے وہ اس کا ریزلٹ مل رہا ہے. تو یہ آپ نے کیسے دیکھا کہ یعنی آپ لوگوں پر ٹرسٹ کریں تو اس کا ان ریورس جو ہے آپ کو ٹرسٹ کی ہی صورت میں ملا؟ نہیں تو دیکھیں نا, یہ دس از دی ایویڈنس. آپ کو اور کیا ایویڈنس چاہیے کہ لوگ دیانتدار ہیں, اگر ان سے محبت کی جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کو عزت نفس کے ساتھ کوئی چیز دی جائے تو وہ واپس کرتے ہیں. دیکھیں قدرت کے اصولوں کو سامنے رکھیں. آپ اگر گلاب کی فصل بوئیں گے تو گلاب ملیں گے, کانٹوں کی فصل بوئیں گے تو کانٹے ملیں گے. تو لوگوں کو آپ عزت دیں, ان کو محبت دیں. جو ہمارا پیسہ کریٹ کرتا ہے, جو ہمارا بزنس مین ہے, اس کی عزت کریں, اس کو آپ اعتماد دیں کہ اس کے پیسے کی, اس کی بھی جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھیں, اس کے مسائل کا حل کریں. تو ایک میوچل سپورٹ سسٹم تبھی کریٹ ہوگا جب ہم اپنے اپنے سب سے پہلے فرائض ادا کریں. بہتر اسی پر مزید یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس جب آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ڈاکٹر امجد ثاقب موجود ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ٹیکس ریفارم کی اور باقی بھی چیزیں, سیدھا نکات آپ نے رکھے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی کیسے؟ یہ 75 سالوں سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کے مترادف ہے, لیکن حقوق سبھی مانگتے ہیں, فیسلٹیز سبھی مانگتے ہیں, ٹیکس دینے کو تیار کوئی نہیں ہے. یہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں نے اپنی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ ایک اچھے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے مجھے اپنے فرائض کا احساس ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو مطلب ہے آپ ایک ڈنڈا اٹھا لیں یا کسی کو تعلیم دے دیں, اس کو ایجوکیٹ کر دیں, اس کو اخلاقیات سکھا دیں. ہمارے معاشرے کا جو اصل ڈائلیما ہے نا, یہ معاشی نہیں ہے. ہمارا کرائسس جو ہے اخلاقی ہے. اوکے, that is very important. دیکھیں اخلاقیات ہے نا کہ میں کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں, اپنے فرائض تو ادا کرتا نہیں ہوں, چھٹی کرتا ہوں, وقت پہ جاتا نہیں ہوں, وقت سے پہلے آ جاتا ہوں, دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتا, اور پھر میں کہتا ہوں میری تنخواہ کیوں نہیں بڑھائی گئی, مجھے گاڑی نہیں دی گئی, مجھے مرتبہ نہیں دیا گیا. تو یہ اسی طرح یہ ایک مثال میں نے دی ہے. تو ہر شعبہ حیات میں یہی مثال ہے کہ کوئی قومیں زندہ رہتی ہیں جو پہلے فرائض ادا کرتی ہیں اور پھر حقوق مانگتی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اسی طریقے سے پاکستان اگلے 75 سال بھی چلے گا. جب تک آپ خود نہیں کریں گے, یہ کسی سے اوپر سے قانون کے نفاذ سے کہیں بہتر ہے کہ میں سوچوں اپنی ضمیر کی عدالت میں کہ میں اپنے وطن سے محبت کے دعوے تو کرتا ہوں, لیکن اس محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کرتا. عملی اقدام اٹھانے ہوں گے. اچھا, اپنے حصے کی ذمہ داری کی آپ نے بات کی, اور پہلا حصہ جس میں آپ کامیاب, بہت زیادہ کامیاب ہے, یعنی بلا سود بینکاری کا نظام, یعنی بلا سود آپ نے قرضے دیے. بلا سود بینکاری پہ پھر بعد میں آؤں گا. سر دوسری مجھے فرمائیے کہ آپ نے ایک جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ڈیولپ کیا اور ایک کامیاب یونیورسٹی آپ نے قائم کر دی, اس کا کیا میکنزم ہے اور وہ کس طریقے سے کر دی؟ اور اسی اخلاقی, جہاں پہ ہم اخلاقی پستی دیکھتے ہیں, وہیں پر آپ نے یہ معاملات ایسے شروع کیے جو کہ بہت ہی مشکل تھے, جہاں پر آپ کو مورل ہیزرڈز جو ہیں وہ جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں. اور تیسرے درجے میں آپ آئی ٹی پہ جانا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ اپنے حصے کی ذمہ داری کو مکمل کیے جا رہے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کو گورنمنٹ سے کیا ملتا ہے یا باقی جگہوں سے کیا ملتا ہے. فرمائیے. دیکھیں ہمارا سارا کا سارا جو ماڈل ہے نا مواخات کا, یہ کمپیشن پہ, گیونگ پہ, ٹرسٹ پہ, اعتماد پہ, ذمہ داری پہ, فرض کی ادائیگی پہ کھڑا ہے, اخلاقیات پہ کھڑا ہے. میں نے آپ کو ایویڈنس دیا کہ 200 ارب کی رقم گئی اور 100% کی شرح سے واپس آئی. پھر ہم تعلیم کی طرف گئے, ہم کہتے ہیں کہ آج ہم بچے کو پڑھائیں گے اور اسے کہیں گے کہ 10 سال کے بعد اپنی فیس ادا کر دینا. یعنی یہ بھی ایک ٹرسٹ ماڈل ہے. کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ اگر 10 سال بعد اس نے فیس ادا نہ کی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہماری یونیورسٹی سے 4 سال پڑھنے کے بعد اتنی اخلاقی تربیت لے کے نہیں جاتا کہ اس نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور وہ فیس ادا نہیں کرتا یا کچھ رقم واپس نہیں کرتا, تو سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے, ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم نے اس کی تربیت کیا کی, ہم نے اسے پڑھایا کیا, ہم نے اسے ویژن ٹرانسفر کتنی کی. تو یہ اس ماڈل پر ہم نے مائکرو فائنانس کا پروگرام بھی الحمدللہ چلایا, اور اس کے پیچھے مواخات مدینہ اور سود کے نہ ہونے کی برکات ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو خوش گمان ہونا چاہیے, بد گمان نہیں ہونا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے.
خوشگوانی ہے نا یہ کہ بھی آپ پیسے دے رہے ہیں وہ واپس کرے گا, آج پڑھ رہا ہے کل وہ جب دینے والا بن جائے گا, کمانا شروع کر دے گا تو اپنی فیس ادا کرے گا تاکہ ایک اور بچہ پڑھ جائے. تو یہ وہ ماڈل ہے, حکومت بھی اس ماڈل سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. تیسری بات آپ نے کہی, اب ہم دیکھیں اس ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ لوگوں کو بھیک دینا نہیں ہے, مسائل کا حل ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں, یا بچوں کو روزگار دینے میں, یا جو آئی ٹی کی جو مزید شعبہ جات ہیں, بایو ٹیکنالوجی ہے, ایگریکلچر ہے, ان میں انویسٹمنٹ کرنے میں. تو ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم اگلے 1 سے 2 سالوں میں کوشش کریں گے, یہ تو لوگوں کی ڈونیشنز پر, عطیات پر منحصر ہے, آپ کے توسط سے سپورٹ پر منحصر ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ 25,000 نوجوانوں کو ایسی سکل دیں جو مارکیٹیبل سکلز ہیں, جن کی مدد سے اب 25,000 بچے اگر آئی ٹی کے شعبہ سے منسلک ہو جائیں تو وہ $1 بلین کی فارن ایکسچینج لے سکتے ہیں. تو اب دیکھیں ان کی اپنی غربت بھی کم ہوگی, اور وہ 25,000 لوگ شاید 25,000 کمپنیاں بنا دیں, 2-2, 4-4, 5-5 لوگوں کو امپلائی کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مچ نیڈڈ فارن ایکسچینج بھی آئے گا. تو یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں. ہمارے بچے ذہین ہیں, قابل ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو بڑا فوکسڈ اور ایک بڑا پروفیشنل اور ایتھیکل مورل گراؤنڈز پر بیس کرتا ہوا آئی ٹی کا ایک سکل پروگرام انیشیٹ کیا جائے تو مجھے یقین ہے. اچھا یہ ایک ہم تو چھوٹا سا ادارہ ہے. اچھا سر, اس کو ڈیولپ کیسے, میں تھوڑی سی بات پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ٹی کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. پچھلے بجٹ کے اندر سر اس کو 0 ریٹنگ کیا گیا تھا. اب جب نئی حکومتیں آتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریزروز رہ گئے ہیں وہ 2.9 اور اس سے کم میں جا رہے ہیں, اور ابھی تک IMF کا قرضہ جات نہیں مل رہے, اور باقی ہم سارے کی ساری ہماری لینڈنگ پر ڈیپینڈنسی ہے مکمل طور پر, اور ہماری وزارت خزانہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ لینڈنگ کے علاوہ ہمارے سارے پینشن بلز اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کرتے ہی لینڈنگ سے, اور آج کی نہیں کر رہے, ہم ہمیشہ سے کر رہے ہیں. ہماری ڈیپینڈنس اور فائنینشیل ڈیپینڈنس ہے ہی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ کیا آئی ٹی کی کمپنی سے کریں گے, کیونکہ ڈیمانڈ تو ہے, اس کو 0 ریٹنگ پہ ہونا چاہیے, کیا آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے؟ اور کیا کن کن کمپنیز کے ساتھ مل کر آپ اس کو کریں گے؟ کیونکہ آئی ٹی ایکسپورٹس کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ گیپ ہے پوری دنیا کے اندر جو آپ کرنے جا رہے ہیں. آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کریں گے کیسے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. ہم نے آئی ٹی کی کوئی اکوپمنٹ تو ایکسپورٹ نہیں کر رہا نا, ہم نے آئی ٹی کی سروسز ایکسپورٹ کرنی ہے. اب ایک بچہ ہے, اس کو آپ نے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے میں ایپ ڈیولپمنٹ کا کورس کروا دیا, یا آپ نے سائبر سیکیورٹی کا کورس کروا دیا, یا آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کروا دیا. یہ 10-12 کورسز جو ہیں یہ مارکیٹ میں ریلیونٹ ہیں, دنیا بھر میں ان کی مانگ ہے. آپ نے وہ سکل, اعلیٰ ترین کوالٹی کی سکل, اس کو 6 مہینے میں دلوا دی, 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اس کے اوپر لگ گئے, تو دیٹس انف. تو ایسے آپ اگر چاہیں تو آپ ایک بچے کو اسپانسر کر دیں, ہمارے دوسرے دوست ایک بچے کو اسپانسر کر دیں. دس از اے وے وی انسپائر رچ اینڈ ویل ٹو ڈو کمیونٹی کہ بھئی آپ ایک بچے کو, اب 25,000 بچوں کو اسپانسر کرنے کے لیے تو ایک پاکستان کے ایک شہر میں سے ہی 25,000 ڈونرز آپ کو مل سکتے ہیں. تو انسٹیڈ آف سیکنگ سپورٹ فرام گورنمنٹ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے جو فلاحی ادارے ہیں, ان کو بھی اپنی توجہ سکل کی طرف یا فائنینشیل ایکسس کی طرف دینی چاہیے. یعنی 2 کاموں سے آپ کسی نچلی سطح پر غربت ختم کر سکتے ہیں. مختلف رائے پائی جاتی ہیں, کیونکہ مذہبی نوعیت کا سوال ہے, میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, لیکن صرف آپ کی ایک رائے اس میٹر میں مانگنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کے میٹر اور ہیں اور کچھ سنی افراد کے اور ہیں, جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اس کے اوپر ہے. 18ویں ترمیم کے اندر سے زکوٰۃ کو بھی جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا تھا, اور اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے تھے. زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کونسل بنائی جائے گی, اور کونسل میں یا ریٹائرڈ ججز ہوں گے یا جو حکومت کے جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین ہوں گے, ان کو دیا جائے گا, اور اگر کوئی نہیں ملتا تو 40 سال کا کوئی بھی فرد ڈال دیا جائے گا. یہ ایک الگ ادھر ادھر کی باتیں, لیکن زکوٰۃ کے ماڈل پہ کس کس کو دی جاتی ہیں؟ کیا یہ جس طریقے سے بلا سود آپ جو ہے وہ مائکرو فائنینسنگ کا سسٹم بنا رہے ہیں یا باقی معاملات کر رہے ہیں, کیا زکوٰۃ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر آپ کے مطابق, آپ اپنا کمنٹ بتا دیجئے, میں باقی اس کو پرولونگ نہیں کرتا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کاموں پہ لگنا مناسب نہیں ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور چیز معذرت, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. یہ جو قرضوں والا معاملہ ہے, اس میں آپ تو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, بلا سود ہے,
لیکن جو سرکاری سطح پر دے رہے ہیں اس میں 17 یعنی 18 گریڈ کے جو آفیسرز ہیں ڈاکٹر صاحب ان کی گارنٹیاں لی جاتی ہیں، پھر ڈاکیومنٹس لیے جاتے ہیں گھر کے پراپرٹی کے، تو بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. آپ کی یہ معلومات شاید درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کوئی گارنٹی نہیں لی جاتی. جو کام ہمارے جیسے بہت سارے اور اداروں کے ساتھ حکومت جو سر عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر یہ گارنٹیاں موجود تھی یہ لون اسکیم کے لیے، جس کو عثمان ڈار صاحب دیکھ رہے تھے. اس وقت حکومت کا میری معلومات کے مطابق کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس میں کسی سرکاری ملازم کی گارنٹی لی جاتی ہو. پہلے لی جاتی تھی. ہاں جی. اس وقت جو پروگرام ہیں اس میں لوگوں کو بغیر گارنٹی کے چھوٹے قرضے بغیر سود کے دیے جا رہے ہیں. اس وقت میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ ایک تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری آپ کا سوال جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. زکوٰۃ آپ نے دینی ہے تو آپ فیصلہ کیجئے نا کہ آپ کس مد میں دینا چاہتے ہیں. آپ اگر چاہیں گے میں نے ایجوکیشن پہ زکوٰۃ دینی ہے، میں نے کسی بیوہ کو دینی ہے، میں نے ہیلتھ کے لیے دینی ہے، میں نے کسی بھی مقصد کے لیے دینی ہے، فار ایگزامپل یونیورسٹی کو دینی ہے، آپ کے آئی ٹی کے سیکٹر کے اوپر آپ سکل سیٹ کے لیے دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو یہی جو ڈونیشنز دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن بھی کرتے ہیں، ہم باقی کئی کام بھی کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زکوٰۃ تو آپ ہمیں اسپیسیفائی کر دیں جی میری زکوٰۃ اس مقصد کے لیے ہے، تو ہم آپ کے مقصد کے مطابق استعمال کریں. کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے نا. میں زکوٰۃ ان کی لے کے کسی ایسی جگہ پہ لگا دوں جو میرے نزدیک شاید درست ہو اور ان کے نزدیک درست نہ ہو. اس لیے ہم اس کا اختیار بھی جو اسی شخص کو دیتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والا ہے. آپ کا سر کیونکہ سارے ماڈل جو ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی نص سے آپ جو ہے وہ ماڈلز کو پکڑتے ہیں. آپ کے مطابق سر جو زکوٰۃ کا جو بنیادی تقاضا اور مقاصد ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کو لیا جا سکتا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ ہوگی، پھر صدقات ہو گئے، خیرات ہو گئی اور باقی معاملات ہو گئے، یعنی چیریٹائزنگ ایک تو چیریٹی ہے اور اوپر سے چینلائزنگ چیریٹی. یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر بن گیا ہے اس وقت کہ ہم اس کو چینلائز کیسے کریں. بات یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ زکوٰۃ کہاں استعمال ہوگی. یہ تو قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے. قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ ان امور پر ان مدات میں آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. تو میں تو فالوور ہوں جو قرآن نے مجھے حکم دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. آپ اپنا فیصلہ خود کیجئے کہ آپ زکوٰۃ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قرض حسن دے سکتے ہیں اور آپ کو اس پر اطمینان ہے تو آپ دے سکتی ہے، تو آپ کی چوائس ہے نا. میں تو صرف ان 7 یا 8 جو امور بتائے گئے ہیں کہ آپ نے یہ بیواؤں کو دینی ہے، مسافر کو دینی ہے، تالیف قلوب کے لیے دینی ہے، فی سبیل اللہ دینی ہے، تو میں تو اس کے اندر ہی رہ کے دس از یور منی. ہاں اس کے ہٹ کر جو پیسے دیے جاتے ہیں، عطیات ہیں، فطرانہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، کوئی بھی ڈونیشن ہے، اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے. وہ کسی بھی ایسے اچھے کام کے لیے دی جا سکتی ہے جو خدا کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال ہو. عمارت کی تعمیر کے لیے دی جا سکتی ہے، کسی اور کام کے لیے دی جا سکتی ہے. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم بڑے محتاط ہیں. یہ آپ ہی فیصلہ کریں گے دینے والا کہ میں کس مد میں دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں تو علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ تعلیمی مقاصد کے لیے کسی مستحق بچے کو اس کی فیس کے لیے دی جا سکتی ہے. تو وہ ہم پھر انہیں کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں یا کالجز میں یا آئی ٹی میں اگر جو یہ بچے آئیں گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے تو ان کو دی جا سکتی ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً جو آپ نے رائے دی ہیں اور جو آپ کا فیڈ بیک ہے یہ حکومت کے لیے بہتری کی جانب بڑھنے کے لیے ایک بڑا انیشیٹو ہو سکتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. جو آپ نے ماڈل جو انٹروڈیوس کروایا ہے اگر اس سے یقیناً فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے تو بہت ساری جو زندگیاں ہیں وہ خطے غربت سے نکل کر خوشحالی کی جانب بڑھ سکتی ہیں. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید ایشوز پر بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر قانون اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ قانون بن گیا ہے، اس کا نفاذ بھی ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کی جو 8 رکنی جو بینچ تھا اس نے یہ کہا کہ اس کو روک دینا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. نفاذ بھی ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر وجہ ہے کہ حکومت جو ہے نا یہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں تنکے کا سہارے کے لیے ڈھونڈ رہی ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. جناب اس قانون کا ہم نے نفاذ کر دیا. وہ فیصلہ بڑا کلیئر تھا. It is hereby directed and ordered as follows. The moment that the bill received the assent of the president, as the case may be, it is deemed that such assent has been given. Then from that very moment onward, and further until further orders, the act shall come into force, being
being shall not have take or be given any effects nor be acted upon in any manner whatsoever. अब इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ की थी. अगर आल बोनाफिडीज में देखते तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना माइंड दे दिया था, बता भी दिया, ऑर्डर भी आ गया. और जो ये चूंकि वजह ये है कि पर्सन स्पेसिफिक अपने सर्टन गोल और बेनिफिट वो लेना चाहते हैं, इसीलिए इस कानून को बाकायदा इसका एक कानून की एक शक्ल दे के इसको नफाज करने की कोशिश की है. लेकिन याद रखिएगा दैट एक्ट विल नॉट बी टेकन इफेक्ट. किसी भी तरह से इसका इफेक्ट नहीं आ सकेगा. अभी तो तौहीन अदालत है मिसाल के तौर पर. मैं तो इसको अभी भी इसका प्रोमलगेशन की स्टेज पे इन्हें इसको बाकायदा नफाज करना भी मैं समझता हूँ कि तौहीन अदालत है. लेकिन इससे ज्यादा आसानी ये हो गई है कि जो एक गिला था इनका, जो एक ऑब्जेक्शन था कि जनाब ये कानून नहीं है, कानून तो उसी दिन बन गया था एक तरह से जिस दिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इसको पास कर दिया था. वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी कि प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर आर्टिकल 75 के तहत इसको एसेंट देनी थी. तो अब तो ज्यादा आसानी हो गई है, कानून अब आ गया तो ये गिला भी इनका दूर हो गया कि जनाब इस कानून पे. लेकिन इस कानून के बन जाने के बाद भी उसका नफाज नहीं हो सकेगा. और अगर किसी ने मिसाल के तौर पर कोई इस पे अमल दरामद करने की कोशिश की, चाहे वो जज ही क्यों ना हो सुप्रीम कोर्ट का, अनटिल अनलेस या 8 मेंबर जज जो है ना, बेंच जो है ना, अपना फैसला वापस ना ले. अगर किसी ये भी एक र्यूमर या एक अजीब सी मंतक बचाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ जजेस जो हैं वो कोई तफरीक कर जाएंगे या कोई ऐसी हालात बना देंगे कि जिससे मसाइल बनेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इस तरह की किसी तरह की भी चीज जो है कोई ना कोई शक्ल ले सकेगी. इस कानून पे इवन सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज या 2 जज भी जो है ना, 8 जज जब तक इसको रिवाइज नहीं, आप इस ऑर्डर को रिवाइज नहीं करते, इसका इतलाक नहीं हो सकेगा. अजहर सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा कि पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया बिल्कुल मानना चाहिए था. अब 90 दिन ख़त्म हो चुके हैं. अब इस पे सोचना ये है कि इसके 90 दिन के बाद ये जो इंटरम गवर्नमेंट है इसका क्या हाल हुलिया होगा, किस तरीके से ये चलेगी. लेकिन उसके बाद मुझे ये बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया था, जो मेरे मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बगैर किसी इदारे के प्रोसीजर तरीके से नहीं इशू कर सकती थी. ये क्या वजह हुई कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कंटेम्प्ट के बजाय जो है वो मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल किया, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाया? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया. हमारे यहाँ ये है कि जब एक अदालती फैसला आ जाए उसके ऊपर अमल दरामद के 2 तरीके होते हैं. एक तो इम्प्लीमेंटेशन होती है और दूसरा है कि ना मानने की शक्ल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है. यहाँ दोनों ही शक्लें हमारे पास मौजूद है. पहले आपका 90 दिन वाला मैं जवाब दे दूं. शेख रशीद साहब की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन और मरासला इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया कि 90 दिन पूरी हो गए हैं. और चूंकि अब वजह यह है कि अब सारा सेटअप जो है इस वक्त कंट्रोल करने के, रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन देख रहा है. इनके आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत उन्होंने कहा कि इनको रोक दें आप. कोई माली कोई इंतजामी या माली मामला ये बिल्कुल ना चलाएं. और इस काम के लिए और आगे इलेक्शन कमीशन खुद अपने किसी भी तीसरे फरीक को अपॉइंट कर सकती है जो रोजमर्रा के असूल दे सके. अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ. वो बड़ा अहम सवाल है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना वो बड़ा क्लियर है. यानी उसमें कोई एम्बिग्यूटी और डाउट नहीं था कि जिसमें यानी मिसाल के तौर पर ये अभी आपने एक सवाल पूछा, सॉरी जरा माइंड से वो स्किप हो गया, कि आपने उसके इतलाक के हवाले से पूछा था कि उसका इतलाक जो है जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी, या आर्टिकल जो बेंच का जो हुक्म है क्या वो रिवर्स होगा, ये सवाल. हाँ, अच्छा, ये देखिए वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 अप्रैल का आ गया था. 3 अप्रैल के फैसले में लाइन ऑफ एक्शन भी दे रही थी कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने क्या करना है, बाकी सब ने क्या करना है. ये पता था, जो कि मैं कोर्ट की हियरिंग में मौजूद था, इनका अंदाजा था कि ये उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सॉफ्ट तरीके से, या तो 2 तरीके मैंने बताया, इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे या तौहीन अदालत में आएंगे. याद दिलाते जाऊं अजहर सिद्दीकी साहब, मैंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मेरी पूरी नाकिस राय के मुताबिक, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे आइडिया ये है कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल जो प्रोसीजर्स हैं वो या तो वजारत खजाना को जाएंगे या फिर डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को वैसे भी नहीं जा सकते. तो किसी भी सूरत जा नहीं सकते थे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस साहब ने क्यों बुलाया? अच्छा, ये मैं बताता चलूं आपको. वजह ये है कि बहाना इनका ये था कि ये पैसे हमारे पास नहीं है. अब ये कौन साबित करेगा? पैसे के कस्टोडियन स्टेट बैंक थे और स्टेट, जो कि अमाउंट जो है वो रिलीज स्टेट बैंक ने करनी है.
इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, उसके जितने भी पैसे हैं कोई रोक नहीं। आज आप अदालतों के जो पैसे हैं जो कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, या नैब इदारा है जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो उनके पैसे जहां लिख दिया गया है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे आने हैं, उसमें ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट पासिंग में रहे, बजट पास करने की शक्ल में तो रहे, लेकिन उनका इस्तेहकाक ये नहीं होगा कि आप उसमें से बिला वजह कटौतियां कर सकें, बिला वजह माइनस प्लस कर सकें। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में रखे जाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया कि सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया, इसलिए सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा जी पैसे पड़े हुए हैं स्टेट बैंक के पास, तो सेक्रेटरी फाइनेंस ने स्टेट बैंक को कहा कि ये पैसे आप रिलीज कर दें। अब उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, और डिस्ट्रीब्यूशन में एक बड़ा खतरनाक चैप्टर उन्होंने छेड़ लिया है, और उसमें मैं बाकायदा मैं लिखने लगा हूँ सदर को रेफरेंस भेजने के हवाले से कि आर्टिकल 74 में अगर आप देखें कि जो अमाउंट जब बिल आप पेश करने जा रहे हैं, और जब वो बिल पेश कर रहे हैं फाइनेंस बिल, अगर वो फाइनेंस बिल आप मेजॉरिटी के तौर पर पास नहीं करा सकते। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती आरा का, आप हमारे साथ थे। तो ये था आज का शो, गालिबन आपको पसंद आया होगा। अपनी जो कीमती राय है वो ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।